الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا قَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ فرقان کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رحمان کے اصلی بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جب جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم پر سلامتی ہو، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ مکہ مکرمہ ہے، 8واں نبوت کا سال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ہمراہ شعب ابی طالب کی گھاٹی میں 7واں سال گزر گیا۔ شعب ابی طالب کی گھاٹی میں 8واں سال اختتام پر پہنچ رہا ہے۔ ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے باہر آئے، مینا کی وادی میں تشریف فرما تھے، چند 4-5 صحابہ کرام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ایک حیرت انگیز واقعہ دنیا والوں کو دکھایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بہرحال دیکھنے والوں نے دیکھا اس حیرت انگیز منظر کو، لیکن دل ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حالانکہ دور سے سفر کر کے 2-4 دن بعد آنے والے قافلوں سے بھی انہوں نے پوچھا، تصدیق کی، اور قافلوں والوں نے بھی بتایا کہ ہاں ہم نے بھی یہ منظر سفر کے دوران دیکھا ہے، لیکن بہرحال ایک فرد بھی ایمان نہیں لایا۔ دنیا والے ان چیزوں میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو اگر قرآن میں جب پڑھتے ہیں تو ان کی بھی آرزو خواہش ہوتی ہیں کہ ایسے معجزے انسان کو مل جائے، کم از کم ہمارے نبی کے پاس تو ہونا چاہیے۔ اور بہت سارے روایتیں گھڑ کر کوشش کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ سارے معجزے تھے۔ پر ہم تو رسول اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جو کہیں گے مان لیں گے، لیکن غیر مسلم سوال کرے گا تو جواب کیا دیں گے؟ میرا استدلال اتنا ہی ہے، جواب ہے تو الحمدللہ۔ ہمیں انکار کر کے ملنا کیا ہے، اقرار کر کے ملنا کیا ہے؟ پہلی چیز میرا سوال یہ رہتا ہے کہ کیا میں چند چیزوں کو رسول اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے آپ کے درجے کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یا اگر میں وہ چیزیں منسوب نہ کروں گا تو نعوذ باللہ آپ کا مقام قدر و منزلت گھٹ جائے گی؟ نہیں، اللہ کے بعد پوری کائنات میں اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو آپ کے ہمارے نبی خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکے؟ اب زیادہ اور غلو کیجئے تو پھر خدا کے مقام پر پہنچ جائے۔ لیکن انسانی مزاج اور ذہن ان چیزوں میں بڑا لگتا ہے، لاٹھی ڈالی ازدہا بن گیا، اب لوگوں کو ڈراتے پھرو، بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ورنہ یہ ازدہا ڈس لے گا، تجھے نگل لے گا۔ اب وہ مرتا کرتا انہیں تو کلمہ پڑھ ہی لے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا اسلام پسند نہیں ہے، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دور میں تو ایسا نہیں۔ اب اللہ کو وہ اسلام مطلوب ہے جو بندہ کائنات پہ نظریں ڈال کر دیکھے، اپنے دور کی ترقی کے اعتبار سے جو علم اس نے حاصل کیا اس کی بنیادوں پر دلیلیں قائم کرے، اسے معلومات ملے، پھر وہ خدا کی خدائی کو مانے۔ پہلے کائنات کے مناظر پر نظر ڈالے کہ ان کا بنانے والا کتنا عظیم ہوگا، پھر اس کو مانے۔ اور یہ کام کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، اور رہتی دنیا تک لوگوں کو SCIENCE سائنس کی طرف متوجہ کیا۔ حالانکہ SIGNS سائنس، یہ نشانیاں تو کائنات میں ہر دور میں موجود رہی ہیں، لیکن
1,00,000 एकम 24,000 पैगम्बरों के उम्मतियों ने कभी इस पर कभी गौर नहीं किया। अलबत्ता रसूल अल्लाह की रिसालत के दौर से एक इल्म का ऐसा सैलाब आया है कि सिर्फ 1400 लाखों साल से दुनिया चल रही है, ज़मीन से लोग चिमटे हुए रहे, लेकिन 1400 साल में आज इंसान मरीख तक पहुंच चुका है, उसके रॉकेट पहुंच चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन हबल के ज़रिए वो कायनात का 24 घंटे लेबॉरेटरीज जायज़ा ले रही हैं और उन्हें पता चल रहा है इस कायनात में सिर्फ इजाफा ही हो रहा है। इसीलिए तो आज से 100 साल पहले अल्लामा इकबाल भी फरमा चुके हैं, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, क्या रही है दमादम सदाए कुन फयकून। बहरहाल अल्लाह ताला ने हमारे नबी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मौजज़े दिए नहीं, और आने वाले दौर में, आने वाले सूरों में मज़ीद हम पढ़ेंगे कि अल्लाह साफ फरमाएगा कि आपको ये मौजज़े हम देंगे नहीं, आप चाहें तो लाइए, ज़मीन में सुरंग लगा के लाइए, जाके मौजज़ा लाइए, आसमान में सीढ़ी लगा के मौजज़ा लाइए। इसलिए कि ये लोग हट धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, इनके सामने सबसे बड़ा जिंदा मौजज़ा आपकी शख्सियत है। इस बदतरीन माहौल में परवरिश पाकर माँ की गोद से लेकर अब उम्र के आप 48वें साल है, 48 ईयर्स, और आपका किरदार आईने की तरह इन लोगों के सामने है। इससे बढ़कर जिंदा मौजज़ा क्या हो सकता है कि इतनी पाक सीरत और कहाँ मिलेगी। अब तुम अगर ये इन चीज़ों के पीछे पड़े हो कि लाठी डाल दी अज़हा बन गया, हाथ को जेब में डाल के निकाला सूरज की तरह चमक रहा है, अंधे को हाथ लगाया देखने लगा, मुर्दे को हाथ लगा ठोकर मारी जिंदा हो गया, ये मौजज़े हम ख़ातमुन नबीन को नहीं देंगे, वरना फिर होगा ये। आप खुद सोचिए, उम्मती नबी करीम सल्लल्लाहु के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद ये मुतालबा करते, वो रसूल अल्लाह थे, उनको अल्लाह की तरफ से ये नेमतें मिली थी, इस्लाम गालिब आ गया, हम बेचारे गरीब, हमारे पास कुछ भी नहीं, ये चीज़ें हमें भी मिलेगी तो हम भी इस्लाम को गालिब कर देंगे। नहीं, अल्लाह ने आखिरी नबी के सहाबा को इस किस्म के मौजज़े नहीं दिए। अलबत्ता कुछ अंदरूनी क़ुव्वतें हैं, हिम्मत है, शुजाअत है, जोश है, वलवला है, मिजाज में एडवेंचर है, किसी भी मरहले से निमटने के लिए जज्बे हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, इनको बरूए कार लाओ, और ये तमाम चीज़ें ईमान के ताबे होंगी तो फिर वही मौजज़ों का काम है अंजाम देंगी तुम्हारे सामने। बम तुम्हारे सामने आकर गिरेगा, फटेगा नहीं, पानी तुम्हारे लिए सख्त ज़मीन की तरह बन जाएगा, हवाएं तुम्हें लेकर उड़ेंगी, इसलिए कि तुम ऐसे फर्मा बरदार अल्लाह के बन जाओ कि कायनात की दीगर मखलूक की तरह तुम भी मुस्लिम कहलाओ। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त का साथ देता है, ये भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन वो ईमान तो पैदा करो। इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह कमर में जब ये तो इत्तला दी कि इख्तरबतिस्साअति वंशक्कल कमर, वक्त करीब आ गया है, क़यामत करीब आ गई है, चांद 2 टुकड़े कर दिया गया है, और उस सूरे में अल्लाह ताला ने 4 मरतबा एक आयत दोहराई, लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को तो बड़ा आसान बनाया है, कोई इसकी तरफ पलटने वाला? कुरान पढ़ने से होगा क्या? कुरान पढ़कर समझकर उसकी तालीमात और हिदायत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के अमल के मुताबिक बंदा जब अमल करेगा, अपनी ज़िंदगी को ढालेगा उस पैटर्न पर, उस रुख पर, उस स्टाइल पर, तो फिर दुनिया में वो नतीजे बरामद होंगे जो सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। आइए देखें, मक्का मुकर्रमा है, नबूवत का 8वां साल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाब अबी तालिब की घाटी में अपने कबीलों के साथ हैं। अल्लाह ताला सूरह फुरकान नाजिल फरमा रहा है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। बड़ा बाबरकत है, हर चीज में बढ़ोतरी देते जाता है। ईमान लाओ तो बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी, इजाफा नहीं होगा,
ہر چیز میں اضافہ ہوگا ایمان لاؤ گے تو. وہ درجے کو تو پیدا کرو, اللہ کی توحید کے ماننے والے تو بن جاؤ, تو پھر اللہ دنیا میں اگر تم ایسے ماننے والے بن جاؤ گے تو آخرت میں بھی بڑی تمہاری تعریف کرے گا. جیسا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید میں بار بار تعریف کی, اور ایک ہی جملہ فرما, وما کان من المشرکین. کیوں آخر یہ جملہ کیا دہرانے کی ضرورت ہے بار بار؟ اور بقول شاعر کہ اگر ہم اس راستے پر چل پڑیں گے تو قیامت میں کیا ہوگا؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. جہاں خدا کی ذات, صفات, اختیارات, حقوق کی بات آ جائے, وہاں پر کسی قسم کی رسم رواج طریقوں پر ہم عمل نہیں کریں, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے جو نظام زندگی دیا ہے اس کا نام اسلام ہے, اور اس کے ایک ایک گوشے کے بارے میں تعلیمات دی, اور اس پر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتا دیا. اللہ تعالیٰ کو جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت آئی, پیار آیا, اب سے تعبیر کیا. دیکھ لیجئے سورہ اسراء اٹھائیے, 17واں پارہ, 17واں سورہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد عبدہ. اس کے بعد والا سورہ اٹھائیے 18 سورۃ الکہف, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اب کیوں یہ اور یہاں پر تیسری مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. ظاہر وہ خالق ہے, اور مخلوق میں سب سے زیادہ جسے چاہتا ہے اسے عبد, اپنا بندہ کہہ کے پکارا, تاکہ ان کے امتی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو, اور دوسری قوموں کی طرح غلو کر کے, ایگزیجریٹ کر کے اپنے نبی کو اس مقام پہ نہ پہنچا دے جہاں سے شرک شروع ہو جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے میں نے یہ اپنے بندے پر یہ فرقان جو حق و باطل کا فرق بتانے والی چیز ہے یہ نازل اس لیے کیا ہے, جہان والوں کو لیکون للعالمین نذیرا, تمام دنیا والوں کو اور قیامت تک کے لیے. کون سا خدا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. تمام جہان والوں کا بادشاہ, زمین آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے, جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا, اس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے, جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی ایک تقدیر مقرر کر دی. لیکن لوگوں نے کیا, وَاتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً, اسے چھوڑ کر لوگوں نے اپنے اپنے اللہ بنا لیے, خدا بنا لیے. اور ان خداؤں کا حال یہ ہے کہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون, انہوں نے دنیا میں کوئی چیز تخلیق نہیں کی ہے, پیدا کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. میرے ماں باپ نے مجھے, آپ کے ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا, ان کے ماں باپ نے انہیں پیدا کیا, پھر اسی طریقے سے ہوتے ہوتے پہلا دنیا کا جوڑا, اس سے کس نے پیدا کیا. اب جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود ڈاروین کی تھیوری کو مانتے ہیں تو ماننے دیجیے نا, ہمیں کیا تکلیف ہے. ہمارا کام تو صرف سمجھانا. نبی کا کام کیا تھا؟ علیک البلاغ علینا الحساب, آپ پہنچا دیجئے, ڈنڈا لے کر مسلمان مت کیجئے انہیں. وما انت علیہم بجبار, ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو, آپ پیغام پہنچا دیے قولاً و عملاً. آپ کے امتی بھی یہی کام کرے, حساب لینا ہمارا کام ہے. یہ جن کو خدا بنائے وہ خود پیدا ہوئے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا, یہ اپنی ذات کے لیے نہ فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے. اور جتنے بزرگان دین کے واقعات ہم پڑھتے ہیں, بچوں کی شکل میں دنیا میں آئے, جوانی, لڑکپن, ادھڑ عمر, بڑھاپا, دکھ, بیماری, شادی, بیاہ, ان تمام مراحل سے گزرے. اللہ ماشاءاللہ اگر کوئی مجرد رہا ہو تو رہا ہو, بقایا سارے تمام مراحل سے گزرے. ایک وقت آیا اپنے رب کے پاس لوٹ کے چلے گئے. پھر خدائی کہاں ان کے پاس؟ اگر وہ خدائی طاقتیں ان کے پاس ہوتی تو یہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہ جاتے. کسی قوم کے اندر کوئی بشر ایسا نہیں آیا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے آیا. ہم نے کسی انسان کو کسی مخلوق کو یہ عمر دی نہیں کہ وہ ہمیشہ زمین پر رہے. ہاں ایک استثناء ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو سال پہلے آئے, ابھی تک حیات ہیں اور آسمانوں پر ہیں. لیکن احادیث کے مطابق ایک وقت آئے گا, زمین پر آئیں گے, شادی کریں گے, اولاد سے اللہ نوازے گا, پھر ایک وقت مقررہ کے بعد دنیا میں طبعی موت کا مزہ چکھ لیں گے. اس لیے کہ اللہ کا حکم, اللہ کا فتویٰ خالی نہیں جاتا. کل نفس ذائقۃ الموت.
نہ ان کو موت پر قابو ہے، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو دوبارہ اٹھا سکتے ہیں. یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو ان ھذا الا افک افترا. یہ گھڑی ہوئی بات ہے. اور کوئی باہر کا آدمی آ کر مدد کر کے جاتا ہے. ارے بھائی باہر کا آدمی کون ہے؟ مکے کے تم سردار ہو، ہر موڑ نکڑ کو گھیر کر کھڑے رہو. اور جیسی وہ آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، رنگے ہاتھوں دنیا والوں کو بتاؤ کہ بھائی یہ صاحب ہیں، یہ سکھا کے جا رہے ہیں. ختم ہو گئی بات. ریڈ ہینڈڈ تم پکڑ سکتے ہو اس لیے کہ تم مکے کے سردار ہو، مختلف قبیلوں کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کے سردار بھی نہیں ہیں. قبیلے کے سردار حضرت ابو طالب ہیں. پھر تمہیں کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ خالی تم من گھڑت باتیں کر رہے ہو. کبھی کہتے ہو خیالات ہے، کبھی شاعری ہے، کبھی کوئی آدمی سکھا کے جا رہا ہے. اور جب اور کوئی بات نہ ملے تو کہتے ہیں قالوا اساطیر الاولین. یہ تو پرانے زمانے کے قصے ہیں. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. اس کا نازل کرنے والا وہ ہے جو کائنات کے راز جانتا ہے، زمین و آسمانوں کے راز، اور بڑا رحیم ہے. انہ کان غفورا رحیم، بہت معاف کرنے والا ہے. ہمیں معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ انسان بغیر کوئی خاص چیزیں دیکھے کہ خدا کو نہیں مانے گا. لیکن اس کا مطلب فرشتے کو بھیج دیں. دنیا مل کر کوشش کر ایک فرشتے کو پکڑ نہیں سکتے، مار نہیں سکتے. اب وہ فرشتہ جب ایک ایک کی پٹائی کرنا شروع کرے گا، ہر کوئی ڈر کے ایمان لائے گا. تو اللہ کو ایسا ایمان مطلوب نہیں ہے. ڈر خوف کا ایمان اللہ کو پسند نہیں. ان کا اور پھر مزید اعتراض، قالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے پاس سے ان کے پاس پیغام آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، تو ان کو بازاروں میں نہیں گھومنا چاہیے. بھائی بازاروں میں الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں، عورتیں مرد گھومتے پھرتے رہتے، نظریں بھٹکتی ہیں. کھانے پینے کا مطلب یہ ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد جب ہضم ہو جائے تو پھر وہ کھانے کا غلاظت نکالنے کے لیے پھر اس کی ضرورت ہے. اللہ والوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ فرما رہا نہیں، میں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کو بھیجا ہے، اور وہ جو لوازمات زندگی تمہارے ساتھ رکھے ان کے ساتھ بھی ہیں. تم بچے پیدا ہوتے وہ بھی تمہارے نبی بھی عبداللہ اور آمنہ، حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہوئے. پھر ان کو اس بچپن کے عالم سے، ماں کی گودی سے لے کر آج 48 سال تک تم نے چلتے پھرتے دیکھا ہے. اسی طریقے سے وہ بھی 2.5-3 سال کی عمر میں لڑکھڑا کے چلنا شروع کرے، سہارا لیتے تھے، پکڑتے تھے. ایسا نہیں ماں کی وہ پیٹ سے نکلے اور چلنا شروع کر دیا اور ایک دم 2-4 دن میں جوان ہو کے رہ گئے اور داڑھی وغیرہ سب آ گئی، اب لوگوں کو اللہ کی تعریف دے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. ایک آدمی کی پوری زندگی تمہارے سامنے ہے، اس کے باوجود تمہارے شعور نہیں آ رہا تم کو. پھر ان کے اعتراضات میں لو انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیر. ایک فرشتہ کیوں نہیں آیا بھائی اللہ کا؟ جب فرشتہ پیغام لاتا ہے، ایک فرشتہ ہمیشہ اردلی میں رہتا ہے، ان کے لوگوں کے پاس جاتے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، اور جو انکار کرتا فرشتہ ڈنڈے سے اس کی پٹائی شروع کر دیتا. اللہ فرما رہے ہیں ان کے مطالبات ابھی کم نہیں ہیں. اور یلقی الیہ کنز، خزانہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا چلو خزانہ ہو جاتا تو آپ کو کیا ہے؟ دنیا والوں کو کیا؟ فرض کیجئے کروڑوں سے اللہ نے آپ کو نواز دیا، تو آپ کے رہنے والوں کو اس سے فائدہ کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ ان کا یہ اگر پیسہ ہوتا تو ہم کو دیتے پیسہ. تو تم پیسے کی وجہ سے ایمان لانا چاہتے ہو؟ کھانے پینے کی اشیاء تمہارے گھر کو ہم آنا بھیجنا شروع کریں تو تم ایمان لاؤ گے؟ یعنی ہم تمہیں کچھ دیں گے تو یہ لالچ کی بنیاد پر ایمان تو اللہ کو مطلوب نہیں ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کی کائنات پہ غور کرو اور دیکھو کتنا عظیم ہے، تمہاری زندگی کی موت کا مالک ہے وہ. پیدائش سے لے کر موت تک پل پل تم اس کی نظروں کے سامنے ہو، اور دنیا میں تم کو امتحان کے لیے بھیجائے نبی، یہ مقصد سمجھانے کے لیے دنیا میں. اور آخری ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے جس میں سے خود کھاتے ہم کو بھی کھلاتے. آخری ہے کہ ان پر سحر ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، دماغی حالت نعوذ باللہ. انظر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیف ضرب لک الامثال، کیسی کیسی مثالیں چاٹ رہے ہیں آپ پر، خود بھٹک گئے ہیں. اللہ چاہا تو آپ کے لیے باغات کا ایک سلسلہ قائم کر دے، آپ کے لیے محلوں پر محلیں تعمیر کر دے، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانے. بل کذبوا بالساعۃ، اصل یہ ہے کہ آخرت کو نہیں جھٹلائے. آپ کو ہم کچھ دیں نہ دیں، ان کو موت آنی ہے یا نہیں آنی ہے پوچھ لیجیے.
ان کے باپ کہاں ہیں؟ ان کے دادا کہاں ہیں؟ نسلوں کی نسلیں ایک کے بعد ایک گزرتی جا رہی ہیں، اور ہر انسان کو معلوم ہے مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا کس نے آ کر بتایا؟ کوئی جانے والا آج تک واپس آیا؟ اسی لیے تو شاعر نے بڑی حسرت سے کہا تھا نا، یا الہی کون سی بستی ہے وہ جو گیا واپس ادھر آتا نہیں؟ ایک بار جانے والا آج تک واپس لوٹ کے آیا نہیں، تو پھر کیسے معلوم ہوگا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ روح اور جسم دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ روح فرشتے قبضے میں لے کر جاتے ہیں، اور جسم اس کے اپنے پیارے عزیز چاہنے والے جان نچھاور کرنے والے اپنے ہاتھوں سے گڑے میں ڈال کر جلا کر مٹی کے اندر بسم کر کے آ جاتے ہیں۔ اور تم اس کائنات کے رب کو، جس نے حقیر سے ذرے سے انسان کو پیدا کیا ہے، ایک معمولی سے جرثومے سے، اس کے بارے میں تمہیں یہ شک ہے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا؟ اصلی بات یہ ہے کہ یہ آخرت کی ملاقات کے منکر ہیں۔ جو اچھا کام کرے گا اسے جنت ملے گی، جو برا کام کرے گا اب برے کام کرنے والوں سے سوال جواب پوچھیں گے۔ اللہ ان کے معبودوں کو بھی لائے گا، ہاں بھائی تم نے بھٹکایا، تو وہ بیچارے حیران پریشان۔ اب یہ لوگ جو بھی دنیا میں جس کسی کی بھی پرستش پوجا کر رہا ہے اور جس کو اپنا کارساز سمجھ رہا ہے، دستگیر سمجھ رہا ہے، بگڑی بنانے والا سمجھ رہا ہے، چاہے وہ ہمارے میں سے ہوں یا غیر قوموں میں سے ہوں۔ اب میں اپنے سمجھانے کے لیے ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، ایک مثال سمجھیے۔ آج سے تقریباً 800-900 سال پہلے حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر کے مقام پر آئے، باہر سے آئے، اسلام کی تبلیغ کیے، سینکڑوں لوگوں کو مسلمان کیے، اسلام کی دعوت دیے، انتقال ہو گئے۔ 600-700 سال کے بعد میری پیدائش، وہ تھے اجمیر نارتھ کا علاقہ ہندوستان کا، میں حیدرآباد ساؤتھ میں پیدا ہوا، کبھی مجھے اتفاق نہیں ہوا اجمیر جانے کا۔ اب اگر میرے دل میں کوئی خیال آئے کہ مجھے نوکری کے لیے جا کر حضرت سے سفارش کروانی ہے، اب میں حیدرآباد سے ٹرین میں بیٹھ کر سفر کروں، وہاں پہنچوں، درگاہ پہ جاؤں، غلے میں کچھ پیسے ڈالوں، پھول چڑھاؤں، اور اس کے بعد میں کھڑے رہ کے دعا کروں کہ حضرت میرا ایک کام ہے، مجھے گلف کا ویزا نکلوا دیجیے ود امپلائمنٹ۔ اب وہ ان کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے بس خبر مجھے نہیں معلوم، میں تو یہ سارے کام کر کے واپس آ گیا، اور اتفاق سے میرے واپس آنے کے بعد جو برسوں پہلے میں نے درخواست دی تھی، ایک خط کا جواب آ گیا کہ آپ کا ملازمت کا اگریمنٹ یہ بھیجا جا رہا ہے، سائن کر دیجیے، بھیج دیجیے، آپ کا ویزا آ جائے گا، آپ آ جائیے مسجد۔ یہ اپلیکیشن میں نے تقریباً کئی مہینے پہلے یا سال پہلے میں نے بھیجی تھی۔ اب میرا تصور مجھے یہ سمجھا رہا ہے، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، حضرت کی درگاہ پر تو نے حاضری دی، غلے میں پیسے ڈالے، جا کر دعا کی، انہوں نے جا کر اللہ میاں سے سفارش کی، تیرا کام بن گیا۔ اب میں مسقط آنے سے پہلے وہاں جا کر حاضری دوں گا، مسقط سے پہلی چھٹی جاؤں گا تو پہلے اجمیر جاؤں گا، حیدرآباد نہیں جاؤں گا۔ چلیے بات چیت ہو گئی۔ اچھا میں جب بار بار ہر سال حاضری بھی دے رہا ہوں، حضرت کو پتہ نہیں چل رہا کون آ رہا کون جا رہا۔ اب قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے بلا کر پوچھے، بندے روزگار تو میں دیتا ہوں، رزاق میں ہوں، تو میرا بندہ ہے؟ وہ جو برسوں پہلے تو نے اپلیکیشن دی تھی وہ 12 کہیں پڑی ہوئی تھی، صحیح وقت پر اس کا، لیکن تو نے یہ سمجھا کہ تجھے تیرے رب نے یہ روزگار نہیں دیا ہے، رب کے ایک بندے نے جن کا انتقال تیرے سے 600-800 سال پہلے ہو چکا ہے، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جو تجھے جانتے بھی نہیں، انہوں نے تیری ملازمت کا بندوبست کیا، تو جا کے وہاں پہ شکریہ کے شکریہ ادا کر رہا ہے، پیسے کے پیسے خرچ رہا ہے، بلکہ اتنا متاثر ہو گیا کہ خبر کہ تو نے سنگ مرمر کی تعمیر کروا دی، وہاں پر لے جا کر اسپلٹ یونٹ اے سی لگا دیا، ہزاروں کا کھانا لوگوں کو کھلا دیا، اور میرے لیے تو نے صرف 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی۔ فرشتوں کو حکم آیا حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا جائے۔ اللہ کا دربار ہے، قیامت ہے، میں اپنا حساب کتاب دے رہا ہوں۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ اللہ اگر پوچھ لے، حضرت آپ اس کو جانتے ہیں؟ وہ مجھے دیکھ کر کون ہو بھائی؟ وہ کون ہے تم؟ میں نہیں جانتا، میرے زمانے میں تو پیدا نہیں ہوئے تھے تم۔ نہیں حضرت میں تو آپ کے 600-800 سال بعد پیدا ہوا تھا، وہ آیا تھا آپ کی خبر پر، میں روزے پر آیا تھا آپ کی درگاہ پر،
غلے میں پیسے ڈالا تھا، لوگوں کا کھانے کے لیے لنگر چلتا تھا اس کے لیے پیسہ دیا تھا، قوالیاں ہو رہی تھی، گھنٹوں بیٹھ کے قوالیاں سنتا رہا، پھر دعا بھی آ کے خبر پہ آ کے کی کہ میرا ملازم ہو جاؤ، آپ کے پاس سے واپس گیا، گھر میں آتے کے ساتھ اپائنٹمنٹ لیٹر مل گیا۔ حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہکا بکا کھڑے رہیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے پروردگار مجھے نہیں معلوم میرے بعد دنیا والوں نے میری قبر کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، مجھے تو نے اپنے پاس بلا لیا۔ ظاہر ہے وہ نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے نیکوں کی روحوں کو لے جا کر علیین میں رکھیں گے، اور رسول اللہ کی حدیث کے مطابق اللہ کے عرش کے نیچے جو خندیلیں ہیں ان میں نیکی صالحین کی شہداء کی روحیں کبوتروں کی شکل کے اندر رہتی ہیں جو جنت کے باغات میں اڑتی پھرتی ہیں، جسم ان کا زمین پہ رہ گیا۔ اب اگر انہوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا اور پھر اللہ پلٹا میں تو ہاں میاں آپ بولو وہ تو نہیں پہچانتے تم تو شکریہ کے شکریہ وہاں ادا کر رہے تھے، جبکہ ان کا بھی رب میں ہوں تمہارا بھی رب میں ہوں، ان کو جو زندگی مجھے دینی تھی میں نے ان کو دی، انہوں نے یہ کام کیے، تم کیا کر کے آئے؟ کچھ نہیں، گلف میں نوکری کرے، کچھ گھر بنا لیے، کچھ شادی کرے، بچے پیدا کر لیے، البتہ سالانہ حضرت کے درگاہ میں کبھی حج پہ گیا تو اللہ میاں اتنا پیسہ جمع ہی نہیں ہوا، حیدرآباد سے اجمیر جانے کے لیے تیرے پاس پیسہ تھا بائی ایئر، اور حج کے لیے تیرے لیے تو نے وہ رقم جمع کر کے نہیں رکھی میرے گھر کی زیارت کے لیے؟ کوئی جواب ہے میرے پاس؟ میں کوئی جواب دے سکتا ہوں؟ آپ دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر فرمایا جائیے حضرت آپ وہ جنتی ہیں چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، میرا کیا ہوگا آپ کا کیا ہوگا؟ یہ ہے توحید سمجھانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو اور ہمارے خاتم النبیین کو بھیجا ہے۔ اب اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اب اگر ان بنیادوں پر لوگ آپ پر فتوے لگاتے ہیں کہ وہابی ہو گیا فلاں ہو گیا، یہ تو ہوگا، ہر دور میں نبیوں کے ساتھ ہوا تو ہم جیسے گنہگار امتیوں کے ساتھ کیا نہیں ہوگا؟ اب میری اس مثال پر آپ غور کر کے آزما کر ہر مذہب والوں کے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کو چشمہ کر کے دیکھ لیجئے کون کیا کیا عمل کر رہا ہے، اور چونکہ ہم مسلمانوں کا تعلق سب کانٹیننٹ سے ہے، وہاں پر تو ہر چیز خدا ہے، تو پھر ہم پر کتنے اثرات پڑے ہوں گے، ہمارے آباء و اجداد پہلے صدیوں پہلے جو ایمان لائیں گے وہ کیا کیا اثرات لے کر اس دین میں آئے ہوں گے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اعتراض تھا کہ آپ بازار میں کیوں جاتے ہیں، کھاتے کیوں ہیں؟ اس کا جواب انہیں بتائیے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھی ہم نے بھیجا ہے سب بازاروں میں گھومتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ بازاروں میں کیوں گھومتے ہیں؟ نبیوں کا کام ہی لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، اور بازار وہ جگہ ہے جہاں پر حد سے زیادہ ہیرا پھیری، دھوکہ بازی، ملاوٹ، جھوٹ، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار کو جاتے تھے، خلفائے راشدین بازار میں گھومتے تھے۔ ایک بازار نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوم رہے ہیں، اچانک شاید اللہ کی طرف سے اشارہ آیا، ایک آدمی ایک بڑے سے تھیلے میں گیہوں بیچ رہا تھا، اوپر بالکل سوکھے ہوئے گیہوں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور اس تھیلے کے اندر ہاتھ ڈال دیا، اندر ہاتھ ڈال کر جب نیچے سے گیہوں نکالا تو پورا گیہوں بھیگے ہوئے کچے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا وزن بڑھ گیا، چیز کے بھیگنے سے وزن بڑھ جاتا ہے، دوسرا خریدنے والا دیکھ رہا ہے کہ اوپر سوکھے تو اندازہ کرے گا کہ یہ پورا تھیلا سوکھا ہوا ہے، سوکھے گیہوں کا ہے، وہ لے جا کر گھر میں رکھے گا، 4 دنوں بعد بوجھ لگ جائے گا، پورا گیہوں برباد ہو کے رہے، اس کا پورا سامان ختم ہو گیا۔ اب واپس آ کے لڑے گا تو دکاندار مانے گا بھائی میں تو میرے سامنے میں تو تھیلا کھول کے رکھا تھا، آپ دیکھے، دیکھ کر لے گئے، اب آپ کے پاس خراب ہوا تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نکالا، کچے گیہوں ہاتھ میں آئے، بھیگے ہوئے گیہوں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ بھیگ گئے۔ تو فرمایا کہ جب جو چیز بھیگی ہوئی تھی اس سے سامنے کیوں نہیں رکھا، لوگوں کے سامنے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدنے والے کو پتہ چل جاتا؟ پھر کیا جملہ معناس فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو زندگی کا نظام سکھانے آئے ہیں، اور امتی کا حال یہ کہ وہ رسول کی شان بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ہیں فلاں، ارے بھائی کہہ دیا نا، اللہ کے بعد آپ سے بڑی ہستی دنیا کائنات میں مخلوق میں کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا کہیں گے؟ جھوٹی محبت، لفاظی، اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام امتی بڑھائے گا؟
اپنے آپ سے ہم مذاق کر رہے ہیں. جو لوگ ہمارے حضور اللہ تعالیٰ فرمایا قیامت آنے کا اندیشہ نہیں رکھتے، ان کا کہنا کہ فرشتے کیوں نہ آئیں، ہم سے آ کے بات کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کو دیکھ کیوں نہیں سکتے، یہ بڑے گھمنڈ میں ہیں. فرشتے آ جائیں گے ان کے سامنے تو ان کے لیے خوشخبری نہیں ہوگی. اصلی شکل ہم اگر فرشتوں کو بھیجیں گے بھی تو انسانی شکل میں بھیجیں گے، تم کیا پہچانو گے؟ وہ تمہاری طرح کپڑے پہن کر آئیں گے. اور 20 مرتبہ جبرائیل ایک خاص صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں آئے، گھنٹوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے رہ کر بات کرتے تھے. صحابہ کرام دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہے، نکل کے چلے جاتے، بعد میں بتاتے جانتے وہ کون تھے. بلکہ بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث عمر کے نام سے، حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، جس کی روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جبرائیل آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھ گئے، مختلف سوالات کیے، چلے. جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ ذرا بلا کے لاؤ. وہ فوری باہر نکلے، دیکھا دور دور سے کسی کا پتہ ہی نہیں ہے. واپس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول نہیں ہو. فرمایا جانتے ہو کون تھے؟ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے. سوالات مجھ سے کر رہے تھے، میں جوابات دے رہا تھا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے تمہارا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کے بارے میں. یہ تمام سوالات اس لیے کر رہے تھے کہ تمہیں تمام چیزوں کی تفصیل معلوم ہو جائے. اور جب قیامت ہوگی، یوم تشخص السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اللہ تعالیٰ خود آ جائے گا فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر نکل کر، الملک یومئذ الحق للرحمن، اور پھر وہ اس روز حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی. سورہ فرقان موجودہ قرآن میں 25 نمبر پر ہے. میں نے اس کو اپنی ترتیب میں 64 نمبر پر لیا ہے، 64. آپ کے گھر میں جو قرآن رکھا ہوا ہے جس کسی کا ترجمہ ہو، آیت نمبر 30 کا جائزہ لے لیجئے. آج رات یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد میں آیت نمبر 30 کا ترجمہ پڑھ کر دیکھ لیجئے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے پروردگار یہ تھی میری قوم جس نے تیرے قرآن کو پیٹ پیچھے ڈالا تھا. ہندوستان میں جو قرآن ترجمے کا کافی مشہور ہوا، پھیلا، وہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں تھا اور والدہ کے جہیز میں آیا تھا. اس دور کے لوگ، ہم سے پہلے کی نسل، ہمارے والدین کی نسل کے لوگ اپنے بچوں بیٹیوں کی شادی کے موقع پر جہیز میں 2 چیزیں دیتے تھے. ایک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمے والا قرآن حاشیوں کے ساتھ، اور دوسری ایک کتاب جو خواتین ہندوستان کے بر صغیر کی خواتین کے، مسلم خواتین کے بارے میں لکھی گئی تھی، بہشتی زیور. آج بعض نادان مسلمان اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ہندوستان میں کس طریقے سے آج مسلمان ایک گھر میں 4 بیٹے، 4 بہو، داماد، بیٹیوں کے ساتھ، جوان بچوں کے ساتھ ایک فیملی رہتی ہے، اس کا انہیں شعور نہیں ہے، لیکن مذاق اڑانے میں زبان طارق سے لگا دی گئی. اللہ کے رسول نے تو ایسا عورت کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا تھا. رسول کے زمانے میں، رسول کے گھر میں وہ اس انداز میں زندگی تو بسر کرو ایک حجرے میں. آج ایک گھر میں 8-10 آدمی رہتے ہیں. ساروں کو یکساں قسم کی بیویاں میسر ہیں، سہاروں کے شوہر اسی قسم کے ہیں، ایک ہی صورت شکل. ہر ایک کا معاملہ الگ ہے. عورت نازک چیز ہے. اب اگر اس کے لیے ایک خاص ماحول میں، جہاں پر ہندوستان میں ہم بچپن کا ہمارا ماحول گزرا ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ جوائنٹ فیملیز رہتی تھی ایک ہی گھر میں. میرے اپنے گھر میں تایا صاحب 4-6 بچوں کے ساتھ، والد صاحب 5 بچوں کے ساتھ، چاچا 6-7 بچوں کے ساتھ. اب یہ بچے 10-12 سال کے بعد میں سارے ایک ساتھ جوان ہو گئے، لڑکے لڑکیاں سارے جوان ہو گئے. نماز میں کیا جو پوزیشنیں بنتی ہے، رکوع سجود میں، خلیری مومیری کزنز کو دیکھ کر آپ متاثر نہیں ہوتے تو آپ ولی اللہ ہوں گے بھائی، ہم نہیں ہیں. حقیقی قرآن کے رشتوں کے علاوہ حرمت والے غیر بالغ مرد بالغ لڑکی کو دیکھے گا تو متاثر ہونا لازمی ہے. متاثر صرف وہی نہیں ہوگا جو یا تو فرشتہ ہوگا یا جو حکیم صاحب کے پاس زیر علاج ہوگا. کم از کم اتنا تو شعور ہونا چاہیے، اتنا احساس ہونا چاہیے. کسی عالم دین کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے بر صغیر کے اتنے بڑے عالم دین گزرے ہیں، اس دور کے اس ماحول کو، سماجیات کو ہمارے پیش نظر رکھیے، پھر اعتراض کیجیے آپ. اچھا اس کے مقابلے میں آپ کیا کر رہے تھے؟ جگ مار رہے تھے. آپ نے کیوں کتابیں اس کے مقابلے میں نہیں لکھی ہیں؟ وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی کتاب پر آج اعتراض کر رہے ہیں آپ. چلیے بہرحال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ترجمے والے قرآن میں یہ آیت پہلے نمبر پر لکھی، شروع میں پہلے صفحے پر، قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ وہ عالم دین مسلمانوں کو متوجہ کر رہا ہے، قرآن کو اتنا پیٹ پیچھے مت ڈالو۔ اور گزشتہ 200-250 سالوں میں مسلمانوں نے یہ قرآن کے ساتھ معاملہ کیا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے آج اسی طریقے سے۔ اسی لیے یہ حالت ہماری ہے، سب کانٹیننٹ کے تینوں ملکوں کے مسلمانوں کی جو کیفیت ہے اس وقت بتانے کے اس کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ ہم سے تو غیر مسلم معاملہ کر رہے ہیں، تم دونوں کے ساتھ کون معاملہ کر رہا ہے؟ تم پر حکومت کرنے والے بھی مسلمان، جن پر حکومت کی جا رہی ہے وہ بھی مسلمان۔ یہاں تو مسلمان کو مار رہا ہے، ہمارا معاملہ تو غیر مسلموں کے ساتھ ہے۔ ایک اعتراض اور ہوا، قال الذین کفروا لولا نزل علیہ قرآن جملۃ واحدہ، اگر واقعی اللہ کے رسول سے قرآن ایک وقت میں نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ سب کذالک، ہاں نہیں ہوا ایسا، نبی صاحب نے اس لیے نازل نہیں کیا، آہستہ آہستہ بھیجنے کا تھوڑا تھوڑا مطلب یہ تھا، لنزل بہ فؤادک، آپ کے قلب کو مضبوط کرنا، نمبر 1، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایک وقت میں آپ ریسیو بھی نہیں کر سکتے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اس کو ٹھہر ٹھہر کر رک کر غور و خوض تدبر کے ساتھ پڑھنا سمجھنا ہے۔ اور وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور پھر اچانک کوئی نئی بات، کوئی نیا سوال آپ کے سامنے آ جائے، ہم فی البدی آن دا اسپاٹ اس کا بہترین جواب آپ کو دے سکیں۔ آئیے درمیان میں کچھ باتیں کر کے ایک بات اور اللہ نے فرمائی، یہ جب وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کے 43 سال تک تو انہوں نے آپ کو صادق امین کہہ کے آپ کے فیصلوں کو قبول کیا، سراکا پر بٹھایا، گزشتہ 5 سال سے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب ان کے بارے میں صرف اتنا ہی اللہ کہہ سکتا ہے، ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو بغیر علم کے، بغیر نالج کے، بغیر کسی تجربے کے، بغیر کسی آتھینٹک بات کے، صرف اپنے نفس کی خواہش پر آپ کی باتوں کو جھٹلا رہا اور اپنے نفس کو اس نے خدا بنا لیا۔ اب یہاں سے آئیے، وہ جو آیتیں میں نے شروع کی اس سے پہلے ایک اور آیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، قرآن کے اور اسلام کے انکار کرنے والوں کی بات مت کیجئے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یہ ہے جو سب کانٹیننٹ کے اور خاص طور پہ میرے ملک کے مسلمانوں کو قرآن کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ جہاد کرنا، قرآن کی تعلیمات پر پہلے عمل کرنا اور بہترین نمونہ دنیا والوں کو بتانا۔ اس نمونے سے کیا نکلے گا اور یہ بتانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، آپ کو تو ہم نے ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور نہ ماننے والوں کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور بتائیے کہ میری تعلیمات پر، اللہ کی تعلیمات جو اللہ نے میرے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجی ہے، اس پر عمل کرنے سے انسان کیا بنتا ہے، اس کی زندگی میں کیا انقلاب آتا ہے۔ جب وہ انقلاب آ جائے گا تو پھر ہم اس کو اپنا بندہ کہیں گے۔ اللہ کے کائنات کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے بندوں میں شمار ہو، بندہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کن کو کہہ رہا؟ وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ پہلے تو یہ کہ اگر کوئی شخص سبق لینا چاہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے، یذکر او اراد شکرا، اللہ کا شکر گزار بننا چاہے تو اس کے لیے ہے کہ ان آیتوں پہ غور کرے، ہو سکے تو آیت نمبر 61 سے لے کر 77 تک یاد کر لیجئے، بڑی پیاری آیت ہے، اپنے بچوں کو یاد کرائیے، ابھی چھوٹے ہوں گے، نوجوان ہوں گے، آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ ان کو بتائیے کہ تمہارا کیریکٹر دنیا میں، تمہارا ہر عمل ان آیتوں کے مطابق ہونا چاہیے، یہ اسلام ہے۔ حالانکہ پورا تفصیلی نہیں ہے، لیکن یہ چند چیزیں بھی اس پر اگر مسلمان عمل کر لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی بات اس میں فرمان، یہ زمین پر چلتے ہیں تو نرم چال، عاجزی کے ساتھ، لیکن یہ بھی نہیں کہ غیر قوموں میں، غیر مسلموں کے بیچ میں بھی سر جھکا کے عاجزی سے چل رہے ہیں، لیکن چال خود بخود بتاتی ہے کہ اس چال میں عاجزی ہے، اکڑ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، لوگوں کو اپنے برابر کا سمجھ رہے ہیں، اپنے سے نیچا سمجھ۔ اور پھر باہر نکلنا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے کہ صرف کھانا کمانا، ان تمام کاروباری زندگی کے علاوہ اسلام کی دعوت پہنچانا، بات سے بات نکال کر اسلام کا پیغام پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔
بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے، بات نکالنا پڑے گا۔ سیلز مین کو دیکھیے اپنے پروڈکٹ کو کس طریقے سے دوسرے پروڈکٹس کی بنسبت بہترین بنا کر پیش کرتا ہے۔ کسی بھی فیکلٹی میں چلے جائیے، فرنیچر سے لے کر، گاڑیوں سے لے کر، دواؤں سے لے کر، کسی فیکلٹی میں آپ جائیے، اس کا بیچنے والا، اس کا ریپرزنٹیٹیو کس طریقے سے ہم اسلام کو پیش کریں، اور اس کے لیے پہلے اپنے کردار کو بھی بنائیں۔ اب یہ کام کرتے ہوئے بہت سارے اچھے لوگوں سے بھی سابقہ پیش آئے گا، بہت سارے جاہلوں سے بھی، لڑنے جھگڑنے والے بھی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور یہ کیریکٹر بنانے کے لیے ہم کو پہلا جو کام کرنا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، راتوں کو اٹھ کر ٹھہرنا پڑے گا۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ راتوں کو اٹھ کر قرآن دیر تک پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، معنوں پر غور نہیں کریں گے، اپنے کیریکٹر سے ہم اس کا تقابل کر کے نہیں دیکھیں گے، اپنے کردار کو صحیح بنانے کی صحیح و جہد کوشش نہیں کریں گے، اس وقت قرآن نماز پڑھنا بیکار ہے، عمل کرنا بیکار ہے۔ اس نظریے سے عبادت کیجئے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ پھر عبادت کریے، خاموش مت بیٹھیے، اللہ سے دعا کیجئے کہ جو پڑھا ہے، جس پر عمل کرنے کی نیت ہے، یا اللہ اس یہ رستے کو میرے لیے آسان بنا دے۔ یہ نہیں کہ فوری لوگوں کے سامنے چرچا شروع ہو جائے کہ بھائی ہم تو عبادت گزارے، تہجد میں اٹھے تھے، نفل روزے رکھتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ سے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا۔ ان کو نازام نہیں ہے کہ ہم تہجد گزار ہیں۔ حضرت عمر کا ایک جملہ سن لیجیے، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، ہماری عبادت کس لیول کی ہمیں اندازہ ہو۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے میرا ایک سجدہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو مجھے بخشش کی توقع ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لو کان نبیا بعدی لکان عمر۔ وہ فرما رہے ہیں مجھے اگر معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا تو مجھے جنت ملنے کا یقین ہے۔ اس سے اندازہ لگائے۔ پھر ان اہل ایمان کی دوسری خوبی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اپنے جب اخراجات کرتے ہیں تو اس کے اندر نہ انتہائی بخیلی سے کام لیتے ہیں، نہ انتہائی اسراف سے، فضول خرچی سے۔ اعتدال، مسلمانوں کا راستہ ہمیشہ اعتدال کا۔ اتنا بھی اللہ کے راستے میں مت دے دیجئے کہ پھر ہاتھ پھیلا کے خود بیٹھے ہوئے ہم کو ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ مقام سب کو نہیں ملتا، یہ مقام امت میں ایک کا تھا، انہیں مل چکا۔ گھر کی پوری جمع پونجی کو سمیٹ کر ایک گٹھڑی بنا کر لا کر رسول اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دیا جنگ تبوک کے موقع پر۔ اور حضرت عمر کے پاس اس دن بے تحاشا مال تھا، آدھا مال بال بچوں کے لیے رکھا، آدھا لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا، یہ سمجھ کر کہ آج صدیق کے پاس مال نہیں ہے، میں جتنی مالیت لا کر دے رہا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم کو، کئی ہزار دینار، یہ حضرت ابو بکر کے پاس نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ دنیا میں آگے بڑھنے کی جستجو، کھوج، تمنا، آرزو ہونی چاہیے تو اللہ کے دین کی خاطر ہونی چاہیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس کرتے تھے تو دین کے کاموں میں۔ ذری دیر میں آ گئے حضرت ابو بکر، چھوٹی سی گٹھڑی لائے۔ حضرت عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ گیا؟ فرمایا کہ جو کچھ اثاثہ تھا آدھا کیا، آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا امت کے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی۔ صدیق اکبر آ گئے، آپ کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا کہ نہیں کچھ نہیں، جو کچھ تھا گھر میں جس کی قیمت آ سکتی تھی وہ لا کر آپ کی خدمت میں رکھا ہے، البتہ گھر والوں کے لیے اللہ رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رو پڑے کہ اس مقام کو ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے، تو بس وہ گزر گئے۔ ویسے یہ نہیں ہے کہ آج ایسے عمل کرنے والے دنیا میں نہیں ہیں، لیکن بہرحال لیکن یہ بھی مت کیجئے کہ سب کچھ لٹا دیا اور پھر اس کے بعد میں لوگوں سے مانگنے بیٹھے۔ پھر بڑے بڑے کبیرہ گناہ نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، جو کرے گا اس کا دگنا، اس لیے کہ یہ کبیرہ گناہ بندہ جب بھی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان نکل کر معلق ہو جاتا ہے۔ اس گناہ سے جیسی وہ فارغ ہوگا، ختم کر دے گا وہ گناہ،
ایمان دوبارہ آ جائے گا. یعنی آدمی کچھ عرصہ ایمان سے خالی رہا، اس لیے اب وہ گناہ کے لیے معافی کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ شہادت کو دوبارہ دہرائے. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، پہلے توبہ کرے، کلمہ پڑھے، ایمان کی تجدید کرے اور آئندہ زندگی میں نیک کام کرتا رہے. والذین لا یشهدون الزور، کبھی جھوٹ نہیں کہتے، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغو چیز پر سے گزرتے ہیں تو پھر شرافت سے گزر جاتے ہیں، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. لغو چیز جس سے میرے علم میں فائدہ نہ ہو، دولت میں اضافہ نہ ہو، صحت میں اضافہ نہ ہو، وقت ہمارا ضائع نہ ہو. 4 چیزیں اگر وہ کام کرنے سے ہماری بچ جاتی ہیں تو وہ کام کیجئے. نہیں ہے یہ چاروں چیزوں کے ایک میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، وہ لغو کام ہے. ہم سے پوچھ ہوگا اتنا وقت تم نے کیوں ضائع کیا. پھر یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار ہم کو صرف نیک مت بنا، ہماری اولاد کو نیک مت بنا، بلکہ ہمارے لیے تو یہ کام کر. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہم کو صرف متقی نہیں بنا بلکہ للمتقین اماما، متقیوں کا امام بنا. ہم لیڈرشپ کے لیے آئے دنیا میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی دنیا والوں کی لیڈرشپ کے لیے آئے، دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے آئے. اور آج ہم ایک ایک کی نقالی کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ سارا ہی سارا غیروں سے ادھار لے لیا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ایسے لوگوں کے لیے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جہاں ہمیشہ رہیں گے. اتنی نہیں کیا بس، اس پر موٹی موٹی باتیں اللہ نے کیا، اور ان پر عمل کرنے والوں کو اللہ نے کیا خطاب دیا؟ عباد الرحمن. چلتے ہو، چلنے کا ارادہ ہے، ابھی دل میں فیصلہ کرنا. اور اگر یہ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، چاہے آپ کے دور کے انسان یا بعد میں آنے والے امتی، ان سے صاف کہہ دیجئے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. میرے کہہ دیجئے نبی صاحب، میرے رب کو کیا پڑی ہے تمہاری حاجت؟ اگر تم اس کو نہ پکارو، مت پکارو. پکارتے رہو اپنے دنیا میں جن کو تم سمجھتے ہو تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں، تمہارا دستگیری کر سکتے ہیں، تمہارا کام دنیا میں نکال سکتے ہیں، پکارتے رہو. اب اگر تم نے خدا کو نہ پکار کر اس کے مخلوق کو پکار کر خدا کی خدائی کو جھٹلا دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. سورہ فرقان کا آخری رکوع پڑھیے، مزہ آئے گا. ایک اور سورہ اللہ نے نازل فرمایا، اور یہ سورہ تھا سورہ فجر. مختصر سورہ ہے، 30 آیتیں. قسمیں کھائیے. والفجر واللیالِ العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. فجر کی قسم 10 راتوں کی، جفت و طاق راتوں کی، رات کی جب رخصت ہو رہی، کیا کسی صاحب عقل کے لیے اس قسم میں کوئی سبق ہے؟ تم نے دیکھا تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا ہے. کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی الارض. یہ 2 قومیں عاد اور سمود، ان کو تاریخ میں بڑی زبردست قومیں ہوئی. پہاڑوں پر جا کر ایک گھر بناتی تھی ایک قوم، دوسری چٹانوں کو تراش کر اپنے گھر بناتی تھی. بڑے بڑے مانومنٹس بناتے تھے، یادگاریں عمارتیں بناتے تھے. پھر اور فرعون ذی الاوتاد، فوج ایسی کہ جیسا ایک بستی قائم ہو گئی ہے وہاں پر، میخوں والوں کی. یہ پوری تینوں قوموں کو ہم نے کیسا معاملہ کیا. فصب علیہم ربک صوت عذاب. تمہارے جب حد سے زیادہ زمین پر ان کا فتنہ فساد ظلم بڑھ گیا، ناانصافی بڑھ گئی، قتل و غارت گیری فحاشیت بدکاریاں پھیل گئی، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا. ان ربک لبالمرصاد. رب تو تمہارا انتظار میں رہتا ہے، مہلت دیتا ہے. مہلت عمل جب قریب پہنچ جاتی ہے تو رب کے عذاب کا کوڑا برستا ہے. اب یہاں انسانی مزاج کو بتایا گیا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ.
انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزمائش میں ڈال کے کبھی عزت اور نعمت سے نوازتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت دی، وہ نے میری قدر و منزلت کی، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن بہت ساروں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لفاظی بہت کرتے ہیں، جب پوچھئے آپ کا کیا حال ہے بھائی کیسے، اللہ کا کرم ہے، بڑی عاجزی جھک کر۔ کسی کام سے ان کے پاس جائیے، اکڑ، ہاں ٹھیک ہے دیکھیں گے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے دیا ہو تو وہ عاجزی اختیار کرو، وہ اس کا سامنے ہمیشہ سر جھکا ہوا رہنا چاہیے۔ جب اس نے تمہیں بن مانگے دیا تو جو تم سے مانگنے کے لیے اللہ کسی کو بھیج رہا ہے تو کیوں تم اس کے ساتھ نرمی کا رویہ نہیں اختیار کرتے؟ کیا بھول گئے یہ رب اگر چاہے تو ایک پل میں تمہیں مانگنے والا اور اسے دینے والا بنا سکتا ہے۔ بس یہ حالت ہے انسان کی، ذرا سا عہدہ، ذری دولت، کچھ خوبصورتی، طاقت، عہدہ کچھ مل جائے تو اپنے میں سے بہہ جاتا ہے۔ اور پھر اسی انسان کے ساتھ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، اور ذرا امتحان میں ڈال دیا اللہ نے، ویزا نہیں لگ رہا، آمدنی نہیں ہے، مال تھا بینک میں ڈوب گیا، بینک کرپٹ ہو گیا، جائیداد خریدی تھی کسی نے قبضہ کر لیا، بیٹیاں ہیں شادیاں نہیں ہو رہی، بچے کالج میں داخلہ نہیں مل رہا، اب پریشان، اللہ میاں ناراض ہیں آج کل، آج ہم سے ہماری سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، جب ہم نے تم کو دیا تو تم نے خدا کو بھول گئے تھے، تم کلا واللہ تکریمون الیتیم، اس زمانے میں یتیموں مسکینوں پر تم ترس نہیں کھاتے تھے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے نہ خود کھلاتے تھے نہ دوسروں کو اکساتے تھے، اور پھر میراث کا سارا مال بہنوں کا سمیٹ کے کھا جاتے تھے، بھائیوں کا، رشتہ داروں کا کھا جاتے تھے، اور یہ سب اس لیے ہوتا تھا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال جمع کریں، کتنا جمع کرو گے؟ حال ہی میں چند بڑے بڑے گزشتہ 20 سالوں میں بڑے بڑے ملکوں کے، مسلمان ملکوں کے سربراہان کو موت نصیب ہوئی عجیب و غریب طریقے سے، تو بعد میں پتہ چلا کہ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ان کے غیر مسلم ملکوں کے اندر پڑے ہوئے کنفسکیٹ کیے گئے، ضبط کر لیے گئے، ان کے خاندان والوں کو بھی کچھ نہیں مل سکا۔ کیا فائدہ ہوا؟ نہ جس ملک سے کھائے کمائے، نہ ان کو فائدہ پہنچائے، نہ اپنے آپ کو، نہ اپنے رشتہ داروں کو۔ یہ تو انسان کا ہے۔ اب انتظار کرو، رب تمہارا آ جائے گا، فرشتوں کے صف در صف کھڑے ہوں گے اور آ کر فیصلہ کیا جائے، اور اس دن انسان کہے گا کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ بندوبست کیا ہوتا۔ ایسے لوگوں کو جو سزا دی جائے گی وہ پھر کسی کو نہیں دی گئی۔ اس کے برخلاف کچھ لوگ ہوں گے جن سے اللہ فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے خوش ہے اور تیرا رب تجھ سے خوش ہے، اور جو شامل ہو جا اللہ کے پسندیدہ بندوں میں، نیک بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ دو گروہ ہیں، ایک جائے گا جہنم کی جانب، ایک جائے گا جنت کی جانب۔ ہم کس میں شامل ہونا چاہتے؟ شامل تو ہم جنتیوں میں ہونا چاہتے۔ عمل چاہیے۔ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، جو بوگے دنیا میں وہی کاٹو گے۔ ہماری جانیں اللہ کے ہاں گروی رکھی ہوئی ہیں۔ کل نفس بما رحمت رہینتن الا اصحاب الیمین، ہر نفس اللہ کے ہاں گروی رکھا ہوا ہے۔ نیکیاں کرو، نفس کو چھڑاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔